پیارے ساتھیو، جب بھی کوئی عمل کرو اس وقت غور سے دیکھو، جانچو کہ اللہ کی محبت کے اندر میں اور آپ کا کیا ہے. اور صحابہ کی معاشرت کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے اوپر بہت سخت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، نرم. ایک عجیب بات سنیے گا، جس معاشرے کے اندر صحابہ کرام کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، اس معاشرے کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، اور کبر اس دل سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. اور جس معاشرے کے اندر غیروں کا لباس چل رہا ہوتا ہے، غیروں کا طریقہ چل رہا ہوتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی نہیں چل رہی تھی، اس معاشرے کے اندر کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، چاہ ہوتی ہے، عاجزی اس معاشرے سے نکل چکی ہوتی ہے، تواضع اس معاشرے سے نکل چکی ہے. آج میں اور آپ اپنی زندگی کو ذرا پرکھیں گے، محاسبہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آج میں اور آپ، میری اور آپ کی زندگی صحابہ کرام کی زندگی سے بہت دور ہے. صحابہ کرام کا مزاج ہی نہیں ہے اپنی زندگی کے اوپر، اس لیے دل کے اندر تکبر ہے، اس لیے کبر ہے. آج سے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تواضع بھی اپنے لیے کرتے ہیں، یار اس لیے تواضع اختیار کر لو، سامنے والا تجھے دیندار سمجھتا ہے، وہ یہ سوچے گا دیندار ہوتے تو غصہ کرتا ہے. یہ تواضع بھی اپنے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا. یہ عاجزی بھی اپنے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتی. حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر پر کوئی بورچی ہو اور وہ کھانا بنا رہا ہو، سب گھر والوں کے لیے کھانا پکاتا ہو، تو گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے. اور اگر مہمان زیادہ ہو جائیں، گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ کبھی آ جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ایک دو لقمے تو ضرور دے کر اس کو بٹھا دیا جائے کہ بھئی تو یہ کھاتا ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنے مانگتے تو کوئی سب سے پہلے ان کے برتن بھی الگ کر دیے جاتے ہیں. ڈرائیور ہے نا، کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی ماتحت ہے، نوکر چاہے، ان کے برتن الگ کر دیتے. یار یہ ڈرائیور ہے، اس کے برتن الگ کر دو. ڈرائیور تو ایمان والا نہیں کیا؟ یہ سب سے پہلے ہم لوگ کر رہے ہوتے. اور میں نے دیکھا باقاعدہ کہ گلاس، پانی کا جو گلاس ہوتا ہے نا، اس کے اندر اگر یہ پتہ چل جائے یار یہ ماسی کا گلاس ہے، تو بچے بھی ہاتھ میں لگاتے، اچھا ماسی کا گلاس ہے تو یہ ادھر کیوں رکھا ہوا ہے، یہاں کس نے رکھ دیا؟ ماسی کے گلاس کے اوپر آپ نے نشان کیوں نہیں لگایا؟ اپنی ماما کو بول رہے ہوتے ان کے گلاس کے اوپر نشان لگائیں، ایک جیسے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ میری اور آپ کی معاشرت ہے، ایمان والی کی معاشرت ہے، صحابہ کرام کی معاشرت ہے. یہ کس کی معاشرت ہے؟ یہ غیر کی معاشرت ہے. غیر کی معاشرت کو میں اپنے گھر کے اندر وجود دیتا ہوں، اور غیر کی معاشرت کو اپنے گھر کے اندر لے کر آ رہا ہوں، اپنی زندگی کے اندر لے کر آ رہا ہوں. اسی وجہ سے سامنے والے سے مجھے گھن محسوس ہو رہی ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف ستھرا سمجھ رہا ہوں، سامنے والے کو بیکار سمجھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں سمجھ رہا. کیا ہوا تھا؟ تو آیا نہیں آیا، کبر آیا نہیں آیا، اس لیے کہ میں نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا. آپ عربوں کے اندر جا کر دیکھیں، آج بھی عرب کے جو لوگ ہیں نا، اپنے باورچی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی قریبی کوئی رشتہ دار بیٹھا ہو، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. یہ تو اجمیوں کے اندر بات آ گئی. کیا وہ میرا نوکر ہے، وہ فلاں ڈرائیور ہے، وہ فلاں ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کیسے کھانا کھائیں؟ تو یہ اسلام کا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا
مزاج نہیں. اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو اپنے عمل کا جائزہ لیتا رہے. کیا میں یہ عمل جو کرنے جا رہا ہوں اللہ کی محبت میں کرنے جا رہا ہوں، نہیں جا رہا؟ چار عمل کر لے گا نا آٹومیٹکلی اس کا ایمان تکمیل کی طرف چل جائے گا. تو یہ جائزہ لیتا رہے. اور پھر وَأَبْ قَضَى لِلَّهِ، کہ جو دشمنی میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں. جو میں لڑائی کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر شامل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے اوپر، یہودی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، قریب ہے کہ اس کا سر قلم کر دیں. لیکن ایک دم وہ یہودی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھوک گئے، اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بولتے دوبارہ آؤ. اب وہ کافر پوچھ رہے آپ کو تو بالکل آسان تھا، آپ مجھے مار سکتے تھے، آپ چھوڑ کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا جب تو نے میرے اوپر غصہ کیا اور غصہ کر کر تھوکا تو مجھے بھی، میرے نفس کو بھی غصہ آ گیا، اور میں جو تجھ سے لڑائی کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا. جب میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا تو دوبارہ کھڑا ہو گیا کہ دوبارہ سے لڑائی اللہ کے لیے کروں. اس لیے دشمنی کس کے لیے تھی بھائی؟ اللہ کے لیے. اچھا اب مجھے اور آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملا. ایک بچہ ہے نا، بچہ چھوٹا، اس کے پیپر کے اندر لیٹ اگر وہ اٹھ جائے تو میں کتنی تکلیف کے اندر آ جاتا ہوں، سنا کر پاگل کر دیتا ہوں اپنے بچے کو. تو اسکول نہیں جانا چاہتا، تو یونیورسٹی پڑھنا نہیں چاہتا، جاہل رہنا چاہتا ہے، یہ سارا چیزیں میں سنا کر اس کو فارغ کرتا رہتا اور اس کی عزت اتارتا رہتا. لیکن نماز فوت ہو جائے، نماز قضا ہو جائے، کوئی سنا کر وہ بول رہا ہوتا ہے ابو میری آنکھ نہیں کھلی. بیٹا چلو کوئی بات نہیں، استغفار کرو. لیکن یہی دنیا کے لیے بولو تو آپ کو موازنہ کرنے کا موقع مل جائے گا خود کے بارے میں بھی کہ نماز آسانی کے ساتھ چھوڑ دی. لیکن اگر کسی سے آپ کو فجر کی نماز کے ٹائم پر 5 بجے کوئی بلائے تو بولے 10 لاکھ روپے لینا ہے، اگر اس ٹائم کے بعد کو آیا تو نہیں ملے گی. اور اگر آپ کی آنکھ لگ گئی اور سوتے لے گئے تو آپ دیکھیے گا اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا. افسوس آپ کی نماز نکل جائے کوئی افسوس نہیں ہوگا. تو یہ موازنہ کرنے کا موقع ملتا نہیں ملتا کہ ہم اللہ کے لیے ڈانٹ بھی رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو کوئی سزا دیتے ہیں اللہ کے لیے کہ اگر بھائی آج فجر کی نماز نکل گئی تو آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ناشتہ نہیں کروں گا. اپنے نفس کو یہ بولو کہ آج تو تجھ کو ناشتہ کرواؤں گا، کچھ بھی ہو جائے تو مر جائے بھلے، لیکن تو نے فجر کی نماز نکالی کیسے؟ اپنے نفس کی دشمنی کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے، آسانی کے ساتھ بولتے ہیں. اس لیے کہ نماز کی اہمیت، نماز کی اہمیت ہوتی. ہمارے حضرت تو اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں بھائی صورت ایمان تو ایک حقیقت ایمان نہیں ہے. اگر ایمان کی حقیقت اس کے پاس ہوتی تو نماز ایک تو اس کی قضا نہیں ہوتی، اور اگر قضا ہوتی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حال ہوتا. خوب روتے. نماز بھی کون سی قضا ہوئی تھی؟ تہجد کی، فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، تہجد چھوٹ گئی، نکل گئی. تو اس میں اگلے دن شیطان خود اٹھانے کے لیے آ رہا ہے اور اٹھایا اس نے باقاعدہ. تو انہوں نے پوچھا بھائی تم میرے ساتھ ایسے کون ہو جو بھائی کر رہے ہو؟ فرمایا میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، آپ کو اٹھانے آیا ہوں. کیونکہ میں نے جو پچھلے دن
محنت کی تھی، اس محنت سے جو آپ کی نماز نکلوائی تھی نا، اس پر آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سارے انعامات سے آپ کو نواز دیا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ نکلوا دوں گا تو کہیں دوبارہ انعامات سے نواز دیا جائے. بھائی شیطان کو بھی فکر ہو جائے کہ اگر اس کی نماز نکل، ابھی شیطان کی فکر تھی نا نماز نہیں نکلنی چاہیے اس کی. کس کی فکر تھی یہ شیطان فکر کر رہا ہے، ابلیس خود آ رہا ہے اٹھانے کے لیے. تو کیا میرے اور آپ کی نماز کے لیے ابلیس فکر کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہم نماز نکل جاتی تو روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، بس ہم یہ بولتے ہیں یار نماز چلو کوئی بات نہیں نماز پڑھ لیں. لیکن اگر کسی کی نیچے سے گاڑی نکل جائے پھر آپ اس کو دیکھیں، کبھی نیچے اوپر سے بھاگ کر جا رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی فون کر رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا کرنا چاہیے، کبھی ادھر کبھی ادھر. گاڑی کی حیثیت ہے کیا؟ نماز کیا ہے؟ ایک موٹر سائیکل کی بات کر رہا ہوں، ایک موبائل کی بات کر رہا ہوں، چلو ان سب چیزوں کی حیثیت ہے نہیں ہے نا؟ لیکن پھر بھی ہم ان کو حیثیت دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو اور تم اپنے ماں سے کتنی محبت کرتے ہو، اپنے آپ سے کتنی محبت کرتے ہو. میری محبت ہوگی تو یقین جانو اس محبت کی وجہ سے شیطان تمہیں اٹھانے آئے گا، شیطان تمہیں خود دعوت دے گا دین کی دعوت میں لگ جا بھائی، تو اللہ کے راستے میں لگ جا. لہذا اگر کچھ کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو، دشمنی کرنی ہے نفس سے تو اللہ کے لیے. وَعَطَى یہ تیسری بات ہے، وَعَطَى علم. اور اگر دینا ہے جو کچھ دینا ہے کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی شر سے میں بچ جاؤں گا اگر میں اس کو دوں گا. ایمان والے کو بڑا ذلیل کروایا ہے لینے والے. حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ دینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے آتا نہیں آتا. تو آج ایمان والا لینے میں لگا ہوا ہے، دینے میں نہیں لگا ہوا. دھوکہ دے کر لینا ہے اس نے، جھوٹ بول کر لینا ہے، لوٹ مار کر کر لینا ہے، ڈاکہ ڈال کر لینا ہے. اس نے کسی طریقے سے اس نے حاصل کرنا ہے، یہ لینے کے اندر لگا، لینے کے اندر لگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تو مزاج بنایا تھا دینے کا. جہاں لینے کا مزاج بن جائے وہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں لینے کا مزاج بن جائے وہاں پر دھوکہ دیا جاتا ہے، اور جہاں لینے کا مزاج بن جائے وہاں پر لوٹ مار کی جاتی ہے. دینے کا مزاج ختم ہو گیا ہے. دینے کا مزاج اگر بن گیا تو یقین جانے جھوٹ ختم ہو جائے، دھوکہ ختم ہو جائے گا. یہ معاشرت صحابہ کی ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم، جھوٹ ختم ہو جائے گا، دھوکہ ختم ہو جائے گا، لوٹ مار ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا ختم ہو جائے گا، بخل ختم ہو جائے گا، عداوت ختم ہو جائے گی، حرص، طمع، حسد، جلن، یہ سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لینے کا جذبہ ہو، بڑھانے کا جذبہ ہو تو یہ ساری چیزیں حرص، حدیث، طمع، حسد، جلن، یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی اور اس سے دشمنی پیدا ہوگی. تو یہ دشمنی کس کے لیے ہوگی؟ یہ نفس کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی. یہ دینا کس کے لیے ہوگا؟ یہ لینا کس کے لیے ہوگا؟ یہ اپنے نفس کے لیے ہو رہا ہوگا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا. لہذا اگر دینا ہے تو بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تنابر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر صدیقیت کا جذبہ تھا، سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. اس لیے اپنے گھر کا سارا مال لا کر رکھ دیا، قربان کر دیا، اور خود ٹاٹ کے لباس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے پاس آئے. اس ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی ایسی اس ادا کو پسند فرمایا کہ آسمان سے فرشتے کو اتار دیا کہ جاؤ میرا سلام کی کراؤ. اور جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہلوا رہے ہیں. اور یہاں سے عرش تک جیسا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس پہنا، ویسے ہی سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لباس پہننے کو حکم دیا. سب نے ایسا ہی لباس پہنا. یہ دینے کا جذبہ کس کے لیے تھا؟ یہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا. ومن منع للہ، اور اگر منع کرے تو کس کے لیے منع کرے؟ روکے تو کس کے لیے روکے بھائی؟ اللہ کے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خوشبو آئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ نے فرمایا کہ لائیں میں سب کو تقسیم کر دیتی ہوں، میں اپنے ہاتھ میں نہیں دوں گی یہ خوشبو، مجھے آپ کا مزاج معلوم ہے. تو انہوں نے روک دیا، بولا نہیں تم اس خوشبو کو مت تقسیم کرو، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ خوشبو والے نہیں ہوں گے لیکن تمہارے ناک کے اندر تو خوشبو جائے گی. یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں. اب یہ روکا کس کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے روکا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ بھائی کچھ مال جو حکومتی خزانہ ہے اس میں سے ادھار لے لیں تاکہ میں سویٹ ڈش بنا لوں، میٹھا بنا لوں آپ کے لیے. کھانا تو ہم کھاتے لیکن میٹھے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا ادھار لے کر آ جائیں. فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے خود نہیں پیسے جمع کرنا شروع کیے، کچھ کھانے کے اندر کمی کرنا شروع کی اور جمع کرتی رہی یہاں تک کہ اتنا جمع ہو گیا کہ سویٹ ڈش تیار ہو جائے. اب انہوں نے سویٹ ڈش تیار کی اور جب سامنے رکھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہاں سے آیا، پیسے کہاں سے آئے اس کے لیے، لیکن کھا رہے نہیں ہیں. میں اور آپ تو کیا زبردست چیز رکھی ہے تم نے، زبردست بنائی، کھا لیا، پوچھتے بھی نہیں کہاں سے لیا ہے، کدھر رہا ہے، کیا ہوا، بس کھانے سے مطلب. وہ پوچھ رہے ہیں، کس کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے، اپنے نفس کے لیے کرنا ہی تھا نا کچھ، نہ پیٹ کے اندر کچھ لقمہ ڈالنا تھا اپنے نفس کے لیے، صرف کس کے لیے کرنا تھا؟ اللہ کے لیے. کھانا بھی تو کس کے لیے کھانا تھا؟ اللہ کے لیے کھانا تھا. میں اور آپ تو چٹکارے لیتے رہتے ہیں، مزے کرتے رہتے ہیں نفس کے لیے. تو ابھی پوچھ رہے ہیں بھائی کہاں سے آیا، یہ کدھر سے آیا؟ تو فرماتی ہے کہ بھائی میں نے کھانا کم بنانا شروع کیا اور اس میں سے بچا بچا کر یہ میٹھا تیار کر لیا. تو اب انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ مال جو ہمارا حکومتی خزانے سے آ رہا ہے اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ اس سے ہم میٹھا بھی بنا سکتے ہیں، تو لہٰذا اب ہمارا وظیفہ اتنا ہی مقرر ہوگا جتنا ہم کھا سکتے ہیں، یہ ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے. بھائی اس کیفیت کو میں اور آپ پیدا کریں، اس یقین کو پیدا کریں، اور جو کام کرنا ہے نا وہ اللہ کے لیے کریں. اچھا جب یہ سارے کام کر لیں گے، محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو اور دینا بھی اللہ کے لیے ہو اور روکنا بھی اللہ کے لیے ہو، فقد استکمل ایمان. اللہ نے حدیث میں کیا فرمایا؟ وجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی. بل متحابین فی،
جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، ان کے لیے میری محبت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. والمتجالسین فیہا، اور جو میری محبت میں مجلس کرتے ہیں، میری محبت میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعی کیفیت کے اندر بیٹھتے ہیں. کس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ میری محبت میں بیٹھتے ہیں، میرے لیے بیٹھتے ہیں. تو میری محبت ان کے لیے واجب ہے. والمتزاورین فیہا، اور جو ایک دوسرے سے زیارت کرتے ہیں، ملتے کس کے لیے ہیں؟ میری محبت کی وجہ سے ملتے ہیں. وجبت محبتی، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی. والمتبادلین فیہا، اور جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ میری محبت کے اندر کرتے ہیں. میری محبت ان کے اوپر کیا ہو گئی؟ واجب. چار چیزیں ہیں جن سے اللہ کی محبت واجب ہو جائے. اللہ